جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس مسئلے پر بولنے کا جو ہے وہ شرف عنایت فرمایا کہ آپ سکول کے مسئلے پر گفتگو کریں۔ پیارے محترم بھائی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید کے اندر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے الفاظ سے حضور کو یاد کیا ہے۔ اور یہ جو معلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ معلمیت دنیا کی بھی معلمیت ہے اور آخرت کی معلمیت ہے۔ کوئی ایسی تعلیم دنیا کے لیے ہو یا آخرت کے لیے ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے خالی ہے ہی نہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میں سکول کی تعلیم جس کی آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت اور حاجت ہے، جس کے بغیر ہم دنیا میں چل نہیں سکتے، یہ حضور نے ہمیں نہیں سکھائی۔ اب وہ سوال کرنے والا خود جانتا ہے کہ وہ یہاں پر کیا مراد لے رہا ہے، لیکن دنیاوی تعلیم سے مراد یہی ہوتا ہے کہ بہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کمانے کا طریقہ، یہ سب کچھ، اور کہاں پر پیسے لگانے ہیں، حرام و حلال کی پہچان، یہ سارا کا سارا دنیاوی تعلیم ہی میں آتا ہے۔ اور دنیاوی تعلیم در حقیقت دارالعمل ہے اور اس پر نتائج اخروی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لوگوں کو دنیا کی تعلیم ہی سکھائی، اور جو دنیا کی تعلیم سکھائی ہے وہی در حقیقت اس پر عمل پیرا بندہ جب ہو جاتا ہے تو اس سے ہی اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اخروی تعلیم قرار دینا اور سکول کی تعلیم کو دنیاوی تعلیم قرار دینا، یہ حضور کی ذات کے اوپر بہت بڑا دبا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ انہوں نے اپنی تعلیمات میں دنیا کی تعلیم کا احاطہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے جس بندے کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات نہیں، معلم کائنات کا مطلب یہی ہے کہ اس دنیا جہاں میں جو امور سیاسی ہو، غیر سیاسی ہو، معاشی ہو، تہذیبی ہو، تمدنی ہو، جیسے بھی وہ امور ہوں، اگر ان امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں کچھ نہیں چھوڑا تو اس کا مطلب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کے احکام پہنچانے میں کمی اور کوتاہی کی ہے اور امت کی مکمل طور پر رہنمائی نہیں کی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ رکھنے والا کافر مردود دارہ اسلام سے خارج ہوگا، جس طرح کہ آج کل کے اہل سکول پڑھنے والوں کا ذہن ہے کہ سکول کی تعلیم کے ذریعے سے ہم دنیا کو سیکھ سکتے ہیں، ہم دنیا کو بہتر طریقے سے بدل سکتے ہیں، بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ جو سکول کی تعلیم ہمیں دی جاتی ہے، ایسی تعلیم دین اسلام میں نہیں ہے۔ اگر بالفرض یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ایسی تعلیم تو دین اسلام میں ہے، لیکن اب موجودہ دور کے اندر رہ کر سکول کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، تو گویا اس کے نزدیک دو تعلیمیں ہو گئیں، ایک سکول کی اور ایک رسول کی۔ رسول کی تعلیم اور سکول کی تعلیم کو برابر قرار دینے والا جزوی طور پر ہو یا یکسانیت کے طور پر ہو، ہر صورت میں یہ رسالت کے اندر عیب لگانا ہے اور نبوت کو عیب لگانا ہے، کیونکہ جو تعلیم حضور چھوڑ گئے ہیں اس تعلیم کے ہوتے ہوئے قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تعلیم نہیں ہو سکتی، جیسی ہی نہیں بلکہ مثل و مثال نہیں ہو سکتی، مثل و مثال نہیں بلکہ جز بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سکول کی تعلیم لارڈ مکالے کافر یہودی کی تعلیم ہے، جو اسلام بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مقابلے میں لائی گئی ہے، تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کو توڑنے کے لیے استعمال کی گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سے مراد صرف وضو اور نماز ہے، اگر اس سے مراد حج اور زکوٰۃ ہے، اور اگر اس سے مراد رہن سہن بہن تہذیب و تمدن نہیں، تو رسالت ادھوری اور ناقص ہوگی، جبکہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر اور دارہ اسلام سے خارج ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معلمیت ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہے، ان میں کسی ایک چیز میں بھی کمی کوتاہی نہیں کرتی۔ قرآن مجید کے اندر ہزاروں آیات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معلمیت پر دلالت کرتی ہیں، وہ سارے کے سارے میرے دلائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، حضور کی معلمیت جو ہے یہ احاطہ ہے، یہ کل ہے، اس کے ہوتے ہوئے سمجھ لیجئے
کہ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत है, आपकी रिसालत, आपकी तालीमात हैं, आपकी तालीमात, आपके मुअज्ज़ात आपकी तमाम ज़िंदगी का इहाता करती हैं, और ये इंसान को बताने के लिए, अवाम को चलाने के लिए, दुनिया आखिरत को बेहतर बनाने के लिए सारी तालीमात हैं। इस तालीम के होते हुए किसी नए निज़ाम की तालीम को लाकर खड़ा करना, खा वो यूरोपी तालीम हो, मशरक़ी तालीम हो, किसी भी इलाके की तालीम हो, वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। ये अभी मेरी पहली दलील हुई है। इंशाअल्लाह ताला मेरी आप इस दलील को तोड़िए, और जो आपको इस पर सवाल हो वो आप ज़रूर बयान कीजिए, और मैं इंशाअल्लाह ताला उनका जवाब दूंगा। अच्छा, इसी के साथ मिलती हुई ज़मीमा के तौर पर मैं बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। याद रखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, इसके मुकाबले में तालीम को ही लाया जाएगा। फ़नून की बात करना, फ़नून कुछ और चीज़ें हैं जिनको पेशा वाराना चीज़ें कहा जा सकता है, जो कि माजी के अंदर पेशा वाराना चीज़ें कौमों के साथ ख़ास हुआ करती थीं। जैसा कि जुलाहे रस्सी का काम करते थे, अराई सब्जियों का काम करते थे, लोहार लोहा कूटते थे, तरखान लकड़ी तराशते थे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ फ़नून के साथ है, और ये ज़माने की गुज़रगाह के साथ साथ मुख्तलिफ़ कौमों के मुख्तलिफ़ फ़नून हुए। इन फ़नून को वो तालीम ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुकाबले में रख देना, ये भी इल्हाद होगा और गुमराही और बददीनी होगी। लिहाजा सुकूल और जमहूरियत जो है, ये दोनों ही उसूलियात दीन के मुकाबले में आए हुए हैं। जमहूरियत और सुकूल दोनों ही उसूल दीन के मुकाबले हैं। इसलिए आज आपसे सिर्फ इन्हीं पर बात होगी। सबसे पहले सुकूल की तालीम पर बात हो रही है कि यह कुफर लिआइनी ही कैसे है। कुफर लिआइनी है यानी कि जो सीधी सीधी बात कुरान और सुन्नत से टकराती है वो कुफर लिआइनी ही है। और सुकूल की तालीम जो है ये आई ही मुअल्लमियत है, मुअल्लमियत एक मुअल्लिम कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअल्लमियत को दफा करने के लिए स्कूल की तालीम लाई गई है। इस पर जिस तरह के मैंने पहले कुछ गुज़ारिशात पेश की हैं, इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी करूँगा। हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल